یہ سورہ لقمان ہے، اس میں اللہ نے لقمان علیہ السلام کی نصیحتوں کا تذکرہ کیا۔ راجح قول کے مطابق لقمان علیہ السلام پیغمبر نہیں تھے، اور بعض روایات کے مطابق داؤد علیہ السلام کے قریب ان کا زمانہ ہے لقمان علیہ السلام کا۔ اللہ کو آپ کی نصیحتیں بہت پسند آئیں جو اپنے بیٹے کو کر رہے تھے۔ اللہ نے ان کو آخری کتاب کا حصہ بنا دیا تاکہ ہم بھی اپنے بچوں کی انہی اصولوں کو سامنے رکھ کر تربیت کریں، اور سوسائٹی میں یہی اخلاق اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ بچوں کی تربیت اسی وجہ سے کی جا رہی ہے نا، تاکہ بڑے بھی پھر ایسے ہی ہوں۔ بچے ہی ہیں جو کل بڑے ہوں گے، اس لیے بڑوں کو بھی یہ اوصاف اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اس وقت کو یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا وَهُوَ يَعِظُهُ، اس حال میں کہ بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے۔ اس سے پتہ چلا کہ باپ کو چاہیے کبھی کبھار بیٹے کو نصیحتیں کیا کرے، جیسے کہ لقمان علیہ السلام کی عادت تھی، تو ایک دن نصیحتوں کے دوران یہ کہنے لگے یا بنیا، اے میرے پیارے بچے۔ اس میں ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ نصیحت میٹھے انداز میں ہونی چاہیے، گالم گلوچ مار دھاڑ جیسے آج کل والدین بچوں سے بات ہی ایسے کرتے ہیں جیسے پتہ نہیں یہ کیا ہے، یہ انسان کا بچہ ہے بھی کہ نہیں ہے۔ الو کے پٹھے اور گدھے اور اس طرح کے ایبیوزو لینگویج استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو بچے بھی پھر یہی اخلاق سیکھتے ہیں۔ تو مار تو بالکل آخری درجہ ہے، سختی تو بالکل آخری درجہ ہے۔ اصل درجہ کیا ہے؟ محبت۔ بچے کو محبت سے سمجھایا جائے، جیسے کہ لقمان علیہ السلام سمجھا رہے ہیں یا بنیا، اے میرے پیارے بچے۔ بیٹا بھی نہیں کہا میرے بیٹے، بلکہ پیارے بچے۔ سب سے پہلی بات لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ جو بھی مسلمان ہے نا، اپنے بچے کو سب سے پہلے توحید سکھاتا ہے۔ اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چل گیا۔ سب چیزیں بعد میں، نیوٹن کون تھا، آئنسٹائن کون تھا، قائد اعظم کون تھے، علامہ اقبال کون تھے، ابا کون ہے، اماں کون ہے، سب بعد میں۔ سب سے پہلے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اس کا انٹروڈکشن، اس کا تعارف۔ اسی وجہ سے مسلمان اپنے بچوں کو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ سکھاتے ہیں۔ اس لیے لقمان علیہ السلام نے فرمایا لا تشرک باللہ۔ اگر ہم لوگ اس نصیحت پر عمل کرتے، آج آپ بتائیے کہ کیا ہماری سوسائٹی میں شرک ہوتا؟ جو مزاروں پہ شرک ہو رہے ہیں، دھمال ہو رہے ہیں، سجدے ہو رہے ہیں، اگر بچپن سے ہی ہم اپنے سلیبس میں، نصاب میں یہ چیزیں ڈال دیتے۔ سعودی عرب کے اسکولوں میں پہلی کلاس سے توحید پڑھائی جاتی ہے، پہلی کلاس سے۔ عرب ملکوں میں ایسا ہی ہے، ان کے اسکولوں کے نصاب میں، لہذا وہاں شرک نہیں ہے۔ بر صغیر میں اسکولوں کے نصاب میں توحید کا چیپٹر ہے ہی نہیں، تو اس کا رزلٹ آپ دیکھیں کہ، اور توحید بھی ہے تو وہ اتنی مبہم سی بیان کی جاتی ہے، اس میں اس کو ایکسپلین ہی نہیں کیا جاتا، لہذا شرک کر کے بھی لوگ اپنے آپ کو توحید پرست کہہ رہے ہوتے ہیں۔ یا بنی لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم۔ دیکھیں ہمیں یہ ظلم اس لیے نہیں لگتا کہ ہمارے ساتھ ہو نہیں رہا۔ ظلم جب کسی اور کے ساتھ ہوتا ہے نا، جس کے ساتھ ہوتا ہے اس کو لگتا ہے کہ یہ ظلم ہے۔ آپ کے ساتھ ہو نہیں رہا تو آپ کو لگے گا ہی نہیں۔ اس کی مثال ایسے جیسے کوئی آدمی اپنے باپ کو بولے یہ میرا باپ نہیں ہے، تو غصہ باپ کو آئے گا، اڑوس پڑوس کو نہیں آئے گا۔ وہ اس کو نارمل سمجھیں گے، بولیں گے بھائی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جذبات باپ کے جو ہے نا مجروح ہوں گے کہ میں نے جنا اور میں نے کھلا پلا کے بڑا کیا، تو نے میرا انکار کر دیا، یا کسی اور کو اپنا باپ بنا لیا تو نے۔ تو اسی طرح سب سے زیادہ احسانات ہم پر اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ تو جب ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اس سے دعائیں مانگتے ہیں، اس کو مشکل کشا حاجت روا سمجھتے ہیں، تو انسانوں کو غصہ نہیں آتا، لیکن جو خالق کائنات ہے اس کو بہت زیادہ غضب آتا ہے۔ اور چونکہ اللہ کے احسانات سب سے زیادہ ہیں، تو سب سے بڑی حق تلفی یہ کہ ان احسانات میں آپ غیر کو شریک کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ، اس لیے اس کو سب سے بڑا ظلم کہا گیا ہے۔ تو اس لیے لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو سمجھایا کہ یہ کام کبھی مت کرنا، کیونکہ شرک تھوڑا ظلم نہیں ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو وصیت کی اس کے والدین کے بارے میں۔ اب یا تو یہ لقمان علیہ السلام کی نصیحت ہو سکتی ہے جس کو اللہ اپنے انداز میں بیان کر رہے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یعنی ہم نے لقمان کو یہ الہام کیا کہ آپ یہ بھی بتا دیں اپنے بیٹے کو کہ ہم نے انسان کو وصیت کی ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یا یہ اللہ کا اپنا کلام ہو سکتا ہے جو لقمان علیہ السلام کی نصیحتوں کے بیچ میں اللہ نے ڈال دیا کہ لقمان تو اپنے بیٹے کو سکھا رہے ہیں اللہ کے حقوق، لیکن میں بیچ میں یہ بتا دوں کہ ماں باپ کے بھی حقوق ہیں۔ کتنی زبردست دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ جہاں اللہ اپنے حقوق بتا رہا ہے، اللہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میرے بعد سب سے بڑا حق ماں باپ کا ہے۔ تو اس سے کتنا اللہ ارحم الراحمین ہے، ورنہ جو دنیا کے بادشاہ حکومتیں ہوتی ہیں تو اپنا ہی اپنا کر رہی ہوتی ہیں بیٹھ کے، بس ہم ہی ہیں۔
تو چونکہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ احسانات والدین کے ہوتے ہیں، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے وصیت کر دی ہے انسان کو کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے وہ۔ تو وصیت کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ یہ بار بار میں ایکسپلین کر چکا ہوں کہ جب کوئی مر رہا ہوتا ہے نا، اس وقت جو حکم دیتا ہے اس حکم کو وصیت کہا جاتا ہے، اور وہ معمولی حکم نہیں ہوتا، اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، نمبر ایک بہت امپورٹنٹ حکم، نمبر دو اس کی تاکید بہت زیادہ ہوتی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ لازمی اس پر عمل ہو، تبھی موت کے وقت وہ بات کر کے جاتے ہیں۔ جیسے باپ دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو بیٹے کو مرتے ہوئے جو باتیں کہہ کے جائے گا، بیٹا ساری زندگی اس کو یاد رکھے گا۔ تو اللہ پر تو موت نہیں ہے، لیکن اللہ نے بتایا کہ میں جو تمہیں ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم دے رہا ہوں نا، اس کو ایسے سمجھو جیسے کوئی دنیا سے جاتے ہوئے نصیحت کر کے جا رہا ہو۔ تو اللہ تو نہیں جاتے، لیکن اس میں تاکید پیدا کرنے کے لیے مجازاً مبالغتاً ایسا فرمایا۔ تو وصیت انتہائی تاکیدی حکم کو کہا جاتا ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے، حکم نہیں دیا، وصیت کی ہے اپنے والدین کے ساتھ کہ یعنی اچھا سلوک کرنا، اور خاص طور پہ ماں کے ساتھ۔ کیوں؟ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، اس کی ماں نے اس کو اٹھایا تکلیف در تکلیف۔ بچہ یہ تکلیفیں، ساری تکلیفیں بڑے ہو کر بھول جاتا ہے وہ، تو پریگننسی کے پہلے دن سے عورت تکلیفیں اٹھانا شروع کرتی ہے، اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور دودھ چھڑانا پھر 2 سال میں ہوتا ہے، یعنی 2 سال تک چھاتی سے مسلسل لگا کے رکھتی ہے اس کو، ہر وقت اس کی فکر کہ کہیں دائیں بائیں نہ ہو جائے، 1 منٹ کے لیے اس کو اکیلا نہیں چھوڑتی۔ تو یہ اچھی خاصی ٹینشن ہے یہ۔ اس آیت سے بہت سارے علماء نے استدلال کیا ہے کہ دودھ پلانے کی جو مدت ہے نا وہ 2 سال ہے۔ یہ ڈیٹیل، یعنی یہ جو مسئلہ ہے نا 2 سال ہے یا 2.5 سال ہے، اس کو میں سورہ بقرہ کی جو آیتیں گزری تھیں والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، اس میں بہت ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں، لہذا اصل تو وہی آیت ہے اس بارے میں، لیکن یہاں بھی میں بتا دوں کہ کچھ علماء فقہا کے نزدیک عورت 2.5 سال تک دودھ پلا سکتی ہے بچے کو، اور جمہور کے نزدیک 2 سال تک پلا سکتی ہے۔ تو جمہور کی دلیل یہ آیت بھی ہے کہ فصالہ فی عامین، کہ 2 سال تک وہ دودھ پلاتی ہے۔ تو امام حنیفہ قائل ہیں 2.5 سال کے، تو ان کی دلیل میں سورہ بقرہ کی ان آیتوں میں بیان کر چکا ہوں۔ تو امام صاحب کے علاوہ بھی اور کچھ فقہا ہیں جو چاروں اماموں میں سے تو نہیں لیکن دیگر ائمہ میں سے جو مجتہدین تو اور بھی گزرے تھے، وہ بھی اس کے قائل ہیں کہ 2.5 سال تک عورت دودھ پلا سکتی ہے۔ تو ان کی دلیل یہ ہے کہ یہ اللہ نے عادت کا ذکر کیا کہ عام طور پہ 2 سال سے زیادہ کوئی نہیں پلاتا، تو عام طور پر ماں جو ہے وہ تکلیف سے بچے کو پیٹ میں رکھتی ہے اور 2 سال تک عام طور پر دودھ پلاتی ہے۔ تو احسان تو اسی چیز کا بیان کیا جائے گا نا جو نارملی ہو رہا ہے، تو نارملی سب مائیں تقریباً 2 سال تک دودھ پلا رہی ہوتی ہیں۔ تو امام حنیفہ کے نزدیک اس آیت میں اس کا تذکرہ نہیں ہے کہ اس سے زیادہ پلا سکتی ہے کہ نہیں پلا سکتی، اور وہ جو حدیث ہے لا رضاع بعد الحولین، کہ 2 سال کے بعد رضاعت نہیں ہے، رضاعت دودھ پلانے کو کہتے ہیں، تو امام صاحب کے نزدیک اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ رضاعت کا استحقاق نہیں ہے، یعنی بچہ پھر 2 سال سے زیادہ کا مستحق نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی ماں 2 سال سے زیادہ بچے کو دودھ پلائے تو وہ اجرت کی مستحق نہیں ہے، یعنی باپ کے ذمے پھر اس کا نان نفقہ نہیں ہے۔ اس بیس پہ یہ جیسے دائیاں پلا رہی ہوتی ہیں، یا طلاق کے بعد عورت جب بچے کو دودھ پلاتی ہے نا، دودھ پلائی کی اجرت بھی شوہر کو دینی پڑتی ہے بیوی کو، تو وہ 2 سال کے بعد اس میں اجرت نہیں ہے، بچے کا حق نہیں ہے، لیکن جب جائز ہے امام صاحب کے نزدیک 2.5 سال تک پلا سکتی ہے۔ اور امام ابو حنیفہ کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ 2 سال تک تو قرآن ہمیشہ اجازت دیتا ہے، تو ایسا پاسبل نہیں ہے کہ 2 سال کے بعد اچانک دودھ چھڑا لیا جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ 2 سال تک تو بھرپور طریقے سے پلا سکتے ہیں، اس کے بعد 6 مہینے کم از کم دودھ چھڑانے کی مدت ہے، لیکن احناف نے فتویٰ اس میں جمہور ہی کے قول پہ دیا ہے احتیاط کے پیش نظر۔ دونوں طرف دلائل ہیں، فتویٰ اسی پہ دیا جاتا ہے کہ بھئی 1.5 سال کے بعد آپ چھڑوانا شروع کرتے ہیں اور 2 سال کے بعد نہ پلائیں۔ تو اس میں جو فقہی حکام ہے وہ ایک طرف رہے، لیکن قرآن ابھی یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ ماں کا بہت بڑا حق ہے۔ حملتہ امہ وہنًا علی وہن، کمزوری در کمزوری، تکلیف در تکلیف پہ وہ اپنے بچے کو پیٹ میں اٹھاتی ہے اور پھر 2 سال تک اسے دودھ پلاتی ہے۔ انشکر لی ولوالدیک، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تو میرا بھی شکر ادا کر اور اپنے والدین کا بھی۔ میرا بھی کیوں شکر اور اپنے والدین کا بھی؟ دیکھیں یہاں بھی اللہ نے اپنی بات بھی ذکر کر دی کہ یہ جو ماں کی نعمت دی ہے نا، یہ بھی تو میں نے دی ہے، اور باپ کی جو نعمت دی ہے وہ بھی تو میں نے دی ہے، تو اس لیے میرا پہلے شکر ادا کرنا ہے اور اس کے بعد والدین کا۔ جو ملحد لوگ ہیں، ایتھیس لوگ ہیں، وہ مخلوق کے احسانات تو کسی حد تک مانتے ہیں، آپس میں ریلیشن کو مضبوط کرنے کی باتیں کرتے ہیں، ہوتے ہیں ان کے ریلیشن تو بالکل بھی نہیں ہیں مضبوط، آپس میں باتیں بہرحال کرتے ہیں، انسانیت، ہیومن رائٹس۔ تو یہاں اللہ نے اس نظریے کی جڑ اکھاڑ دی ہے کہ پہلے اللہ کے رائٹس ہیں،
اگر تم پر کوئی انسان احسان کر رہا ہے تو وہ بھی اللہ کی توفیق سے کر رہا ہے، اللہ نے اس کے دل میں رحم کا جذبہ رکھا ہے۔ ماں اگر اپنے بچے کو ایسا 2 سال کی ٹینشن اٹھاتی ہے اور 9 مہینے پیٹ کی ٹینشن اٹھاتی ہے تو وہ بھی اس کے دل میں اللہ نے جذبہ رکھا ہے، اس کے دل میں اولاد کی خواہش رکھی ہے۔ تو پہلے احسان اللہ کا ہے جس نے بچے کو ماں کی صورت میں ایک نعمت عطا فرمائی ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا پہلے میرا شکر ادا کرو اور پھر اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ الی المصیر، آنا میری ہی طرف ہے، میرا اور والدین کا شکر اگر ادا نہیں کرو گے تو میں تم سے حساب و کتاب لوں گا۔ آگے اللہ نے فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، لیکن یاد رکھو کہ اگر وہ تمہیں مجبور کریں اس بات پر کہ تم میرے ساتھ کسی ایسی ذات کو شریک کر لو جس کے شرکت کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ظاہر ہے کسی شریک کی کوئی دلیل نہیں ہے، تو فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان کی بات نہیں ماننی ہے، بات ان کی نہیں ماننی، اچھا سلوک کرنا ہے لیکن یعنی حدیث میں آتا ہے نا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، یہاں تو اللہ نے شرک کا تذکرہ کیا لیکن حدیث سے پتہ چلتا ہے کسی بھی ناجائز کام میں والدین کی بات نہیں مان سکتے آپ۔ ماں بیٹی کو کہتی ہے پردہ نہ کرو، بیٹی پر اطاعت لازم نہیں ہے بلکہ مخالفت لازم ہے۔ باپ بیٹے کو کہتا ہے داڑھی کٹاؤ، بیٹے پر جائز نہیں ہے کہ باپ کے کہنے پہ داڑھی کٹا دے۔ وجہ اس کی ہے کہ انشکر لی ولی والدیک، اللہ کہتے ہیں پہلے میرا شکر ہوگا پھر ماں باپ کا، میرا حق ماں باپ سے بہرحال زیادہ ہے، تو ایسا تھوڑی کہ میرے حکم پہ ماں باپ کے حکم کو ترجیح دینا شروع کر دو۔ تو چونکہ وہاں اس وقت جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو زیادہ مسئلہ شرک کا تھا، شرک سے جو ہے نا ماں باپ شرک پہ مجبور کرتے تھے۔ داڑیاں تو سارے عرب رکھا کرتے تھے، پردہ بھی عورتوں میں بہت حد تک رواج تھا بھی، اور جو مسلمان ہو جاتی ہیں وہ تو ساری ویسے ہی پردہ کرتی تھیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور پردے کے تفصیلی حکام ابھی نازل بھی نہیں ہوئے تھے، اس لیے اللہ نے شرک کو ہائی لائٹ کیا۔ لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ کسی بھی نافرمانی میں جو اللہ اور اس کے رسول نے کسی چیز کو ناجائز قرار دیا اس میں والدین کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا فلا تطعهما، تو شرک کے معاملے میں ان کی اطاعت نہیں کرنی، وصاحبهما فی الدنیا معروفا، اور یہ آیت غیر مسلموں کے بارے میں بھی ہے۔ اکثر غیر مسلم اس لیے ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمارے ماں باپ غیر مسلم تھے، ہم اگر اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑیں گے تو گویا یہ بے وفائی ہوگی۔ ہندو ہے، کیوں کہتا ہے میں اگر اپنے ماں اور باپ کے دین کو چھوڑ دوں تو یہ میں ماں باپ کے ساتھ بے وفائی کر رہا ہوں۔ عیسائی اس لیے وہ کہتا ہے یار میں اگر اپنے ماں اور باپ کے دین کو چھوڑ دوں تو یہ ماں باپ کے ساتھ بے وفائی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا نہ، پہلے اللہ ہے بعد میں ماں باپ ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ شرک کا حکم دینا تو دور کی بات، اگر تمہیں شرک پر مجبور بھی کرے تو ان کی اطاعت نہیں کرنی، لیکن صاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیا میں ان کے ساتھ بھلائی کے ساتھ ہی رہنا ہے، سلوک اچھا کرنا ہے۔ بیمار ہو جائیں تو بیمار پرسی کرنی ہے، ان کے ساتھ ان کو مالی تعاون کرنا ہے، اچھے اخلاق سے بات چیت کرنی ہے، بدسلوکی کرنے کی پھر بھی اجازت نہیں ہے۔